بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. محترم حضرات، پچھلے ہفتے آیت نمبر 134 پر بات ختم ہوئی تھی میرے خیال سے کہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت. یہ ہو چکی تھی نا 135 تک. چلو 135 تک ہو چکی تھی.
آج آیت نمبر 136 سے شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلی والی آیت جو تھی اس میں تھا کہ یہود و نصارہ نے مسلمانوں سے کہنا شروع کیا کونوا ہودن او نصارا، مسلمانوں تم لوگ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو تو کونوا ہودن، تم لوگ یہودی بن جاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں میں ایک ان کا عالم تھا عبداللہ بن سوریہ، عبداللہ بن سوریہ صاد سے، اس قسم کے کچھ اور اس کو چیلے چپاتے۔ بسا اوقات تو نبی علیہ السلام کے پاس بھی آ کر کے کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ جو دین کی دعوت دے رہے ہیں یہ آپ کو جنت تک نہیں پہنچا سکے گا، یہ ہدایت نہیں ہے، ہدایت تو صرف کس میں ہے؟ یہودی مذہب میں ہے۔ اگر آپ یہودی مذہب قبول کر لیں اور یہودیت اختیار کر لیں تب آپ ہدایت پائیں گے۔ اسی طرح سے کچھ نصارہ بھی تھے جو اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے، برابر مسلمانوں میں من شر الوسواس الخناس کے تحت گھس کر کے برابر یہ کہتے کہ آپ لوگ جو دین اپنائے ہیں اسلام ایک نیا دین ہے، اس دین پر چل کے آپ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے عیسائی مذہب قبول کریں تاکہ نجات پائیں۔ اس طرح سے طرح طرح کے مشورے دیتے تھے۔ اسی کی طرف اللہ نے شرح کیا وقالو، اور کہتے ہیں کونوا ہودن، تم کیا بن جاؤ؟ یہودی، اور نصارا، یا جیسے عیسائی کہتے تم لوگ کرسچن بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، تہتدو، تب تمہیں ہدایت ملے گی۔ ہدایت صرف کس میں ہے؟ یہودیت یا عیسائیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو حکم دیا قل، ان سے کہیے بل، بل کا مطلب جانتے ہیں؟ کسی چیز کو چھوڑ کر کے غلط قرار دے کے کسی اچھی چیز کی طرف جو مائل ہو، کسی باطل، تو کیا کہتے ہیں؟ بل۔ جسے آپ کہتے ہیں بھائی کیا خیال ہے یہ آج کون سا مہینہ ہے، کون سا تاریخ ہے؟ انہوں نے کہا کہ شوال، سمجھئے نا، یا غلطی سے کہے گئے کیا؟ ارے یہ سفر ہے، ذیقعد ہے۔ آپ نے کہا نہیں ذیقعد نہیں، بلکہ کیا ہے؟ ابھی شوال چل رہا ہے۔ ایسے موقع پر بل، عربی میں کہتے اغراب، یعنی اس کو چھوڑ کر کے یہ اس طرف آنا۔ تو غور کریں، یہودی عیسائی کیا کہتے تھے مسلمانوں کو کہ تم جس دین پر چل رہے ہو یہ دین ہدایت کا نہیں ہے، یہ بھی گمراہی کا دین ہے۔ ہدایت کا دین کون ہے؟ یہودی یا عیسائی۔ یہودی کہتے یہودی مذہب قبول کر لیں تب ہدایت ملے گی، اور یہودی کہتے، عیسائی کہتے نہیں، عیسائیت میں آج تک لڑائی ہے۔ اللہ نے کتنی پیاری بات کہی، قل، آپ کہیے اے مسلمانوں ان کو جواب دے دو۔ کن کو؟ جو آپ کو مشورہ دے رہے ہیں۔ بل ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں، ہدایت ہم تمہارے یہودیت عیسائی تو قبول نہیں کرتے، یہودی عیسائی مذہب، بلکہ ہم تو ابراہیم کے ملت کی پیروی کرتے ہیں۔ بل ملتا، بلکہ ہم پیروی کریں گے کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام، جو حنیف تھے۔ حنیف کہتے ہیں باطل کو چھوڑ کر کے
حق کی طرف مائل ہونا، حق قبول کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حنیف۔ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خوبی اللہ نے حنیف، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اس کو اللہ تعالی نے کیا کیا ہے؟ حنیف قرار دیا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس میں کوئی باطل کی ملاوٹ نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ اسلام اسی وقت آدمی کا مکمل ہوگا جب ساری باطل چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف حق کی طرف مائل ہو جائے۔ بل ملت ابراہیم حنیفہ۔ اے یہودی اور عیسائیوں، ہم یہودی اور عیسائی تو نہیں بنائے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، تم تو نیچے لا رہے ہو۔ ہم تو اصل میں پیروی کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، پسند کیا ہے اپنے لیے کیا؟ دین ابراہیمی کو۔ اور تم سب لوگ جانتے ہو کہ دنیا میں سب سے اچھی ملت کس کی تھی؟ ابراہیم خلیل اللہ کی۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت و دین تھی، شریعت، جس میں شرک کی، بدعات کی، باپ دادا کے رسم و رواج کی ملاوٹ کی بالکل ملاوٹ نہیں تھی، ہم تو اسی دین پر ہیں۔ اور دوسرے لفظ میں کیا؟ تم سے پرانا دین تو ہمارے پاس ہے، تمہارا کام ہے کہ چلے آؤ۔ کیا اگر ہم کہتے ہیں ہمارے بارے میں تم لوگ نیا دین لے کر کے آئے ہو، سمجھ گئے نا؟ تو ہم جب کہیں کہ تمہارا دین تو نیا ہے اور ہمارا دین تو کس ہے؟ پرانا ابراہیم خلیل علیہ السلام کا۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم تو شرک کرنے والے نہیں تھے، اور یہود و نصارہ تم میں دونوں مذہب میں شرک کی دعوت دی جاتی ہے، نہیں ہے؟ یعنی عیسائیت کی عیسائی مذہب جو آج تیار ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے 30 سال جانے کے بعد ہی سے تقریباً جو دین ہو تو شرکیہ دین ہے۔ آج عیسائی ہوتا نہیں جب تک کہ عیسیٰ کو بیٹا نہ مانے، ثالث و ثلاثہ نہ مانے۔ تو بتاؤ، تم لوگ تو شرک کر رہے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام تو شرک کرنے والے نہیں تھے، تم اہل کتاب ہو۔ ہمیشہ تورات، انجیل، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام سب لوگوں کی بنیاد کیا تھی؟ توحید۔ اور تم لوگ شرک کرتے ہو۔ تمہارا کام تھا کہ نیا دین شرک چھوڑ کر کے توحید پر آ جاؤ، ہمارے ساتھ مل جاؤ، لیکن تم الٹے ہم کو کہتے ہو وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام تو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قولو، تم اعلان کرو۔ ذرا دیکھو، آج بھی ایسے لوگ ہیں، آج بھی عیسائی یہی سوچتے ہیں۔ یہودی کسی کو یہودی نہیں بنانا چاہتا، عیسائی لوگوں کو عیسائی بنانا چاہتا۔ یہ تبلیغی دین ہے ان کا، وہ چاہتے کتنا زیادہ لوگ عیسائیت میں آ جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اسلام میں دیکھو، اسلام میں کتنی وسعت ہے اور دوسروں میں کتنی تنگی ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہودی مذہب کو لے لیں، عقائد کے معاملے میں کتنا تنگ نظر۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، ان پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، ان کو قتل کرنا چاہا، الزام لگایا، ماں پر بہتان تراشی کی۔ اب چلے جائیں، آخری نبی جب عربوں میں آ گئے تو یہودی جو انتظار کر رہے تھے آخری نبی ہمارے یہاں ہوگا، ان کا اندازہ غلط ہوا۔ آخری نبی کہاں ہے؟ عربوں میں۔ انکار کر دیا، پہچاننے کے باوجود انکار کر دیا، صرف اس بنا پر کہ یہ نبی جو ہے عرب قوم کا ہے، ہماری قوم کا نہیں۔ اب بتائیے، ایمان و مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ، فراخ کشادگی، ان کی وسعت۔ قولو، اے مسلمانوں تم کہو،
یہ کس کو خطاب ہے؟ مسلمانوں. قولو، مسلمانوں تم کہو، آمنا باللہ، ہم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے، عیسائی بھی اللہ کو نہیں مانتا، اوپر والے کو سب مانتے ہیں. آج بھی یہودی عیسائی اہل کتاب تو مانتے ہیں نا اللہ کو، اللہ کا انکار تو نہیں. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ وہ بھی بولتے ہیں، اور نماز بھی پڑھتے ہیں. اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ نے ان کو مومن نہیں کہا. کیوں؟ اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں. مطلب کیا ہے یہاں؟ قولوا آمنا باللہ، مومنوں کہو ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. کیا مطلب؟ ہم اللہ رب العالمین کی توحید خالص کو مانتے ہیں، اور تم اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتے ہو. دونوں میں کتنا فرق ہے. قولوا آمنا باللہ، کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. ایمان باللہ کا مطلب توحید خالص. وما انزل الینا، اور ہم تو اس کتاب کو بھی پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف اتاری گئی. جو وہی، اب ذرا غور سے سمجھیں، وما انزل الینا، اور جو کچھ اتارا گیا ہماری طرف. یہ ہماری طرف صحابہ، نبی، اس امت کے لوگ، جو کچھ اتارا اللہ نے اتارا کیسے؟ بدلیے وہی، بدلی کتاب کی شکل میں اور وہی کی شکل میں. ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وما انزل الینا، اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، ہمارے طرف اتاری گئی ہے. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، اور جو کچھ اتارا گیا ہے الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف. اللہ نے جو کچھ ہمارے اوپر نازل کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ وما انزل الی ابراہیم، اور جو کچھ اللہ نے ابراہیم پر نازل کیا. و اسماعیل، اور جو کچھ اللہ نے اسماعیل پر نازل کیا. و اسحاق، اور اسحاق پر نازل کیا. و یعقوب، اور جو یعقوب پر نازل کی گئی. والاسباط، اور جو اسباط پر نازل کی گئی. یعنی کہا جاتا ہے یعقوب کی اولاد جو ان کو کیا کہا گیا ہے؟ اسباط، اور ان کے جو قبیلے ہوئے. وما اوتی موسیٰ، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. و عیسیٰ، اور جو کچھ عیسیٰ کو دیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وما اوتی النبیون من ربہم، اور ان کے علاوہ بھی جن انبیاء کو جو رب کی طرف سے انہیں ملا تھا اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. اب یہاں ذرا اچھی طرح سے سمجھیں، بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھیں. اللہ نے فرمایا ما انزل، ٹھیک ہے نا؟ قولوا آمنا باللہ، ٹھیک ہے نا؟ اب وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کی گئی ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وما انزل الی ابراہیم، اور جو ابراہیم کی طرف پر اللہ نازل اس کو بھی مانتے ہیں. اسماعیل، جو اسماعیل پر اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. یا اسحاق، یعقوب، الاسباط، پھر موسیٰ اور عیسیٰ سب پر. اب آپ یہاں غور سے سمجھیں
کہ اللہ نے ما انزلہ کہا ہے کہ جو کچھ ہم نے اتارا، اللہ نے ہر نبی پر جو کچھ اللہ نے اتارا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے اوپر جو نازل کیا وہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگلی بات سمجھ میں، ہماری طرف جو اتارا گیا آخری نبی پر کتاب، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولى، صحف ابراہیم، ابراہیم کو اللہ نے صحیفہ دیا تھا۔ حدیث کے اندر بھی ہے ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، ابراہیم وہ ابراہیم الذی وفا ہے نا، دیکھو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان تینوں نبی اور اسباط، ان کے اوپر تو کوئی کتاب نہیں نازل کی گئی ہے۔ نازل کی گئی نہیں، نازل کی گئی، سب کا اتفاق ہے۔ پتا چلا اللہ تعالی دو چیزیں سمجھو، پتا چلا کہ اللہ تعالی کتاب کے اللہ تعالی بندوں پر نبیوں کو جو پیغام بھیجتے ہیں وہ دو شکل سے، ایک تو کتاب کی شکل سے، اور دوسری وہی کہیں دو طرح کی، ایک تو وہی وہ ہے جو کتاب کی شکل میں ہو، اور دوسری وہی وہ ہے جو کتاب کے شکل میں نہیں بلکہ وہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ دونوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آگئی نا؟ اب قرآن پر ابراہیم، صحیفہ ابراہیم پر، داؤد پر زبور، موسیٰ پر تورات، عیسیٰ پر انجیل، ان پر تو کتابیں نازل کی گئی۔ ان کے علاوہ اتنے انبیاء ہیں، ما انزلہ تو ہے لیکن کتاب اللہ نے ان کو نہیں دی۔ ہاں سمجھے؟ پہلے کتاب نہیں دیا، لیکن ایمان لانا ضروری ہے۔ پتہ چل گیا کہ ما انزلہ دو قسم کی ہے، ایک کتاب کی شکل میں، دوسری وحی غیر متلو یعنی سنت کی شکل میں ہے۔ کس کی شکل میں ہے؟ سنت کی شکل میں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ما انزلہ، ما انزلہ پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ جس طرح سے کتاب کی شکل میں جو وحی آئی اس کتاب پر عمل کرنا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ان باتوں پر ہے جو کتاب کے علاوہ اللہ نے نبیوں کو بذریعہ وحی پیغام دیا اور امت کو پہنچا، امت کو اس کی طرف دعوت دی گئی۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ کیا پتا چلا؟ اور ہمارے نبی کو اللہ نے دونوں طرح کی وحی دی ہے، دونوں طرح کی وحی ہے۔ جس طرح کتاب اللہ پر عمل کرنا ضروری ہے، ویسے ہی سنت رسول اللہ پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور سنو، جس طرح سے کتاب اللہ کا ٹھکرا دینا باعث جہنم اور عذاب ہے، ایسے ہی نبی پر جو دوسری وحی آتی ہے کتاب کی شکل میں نہیں سنت کی شکل میں، اس وحی کا انکار اور اس کی نافرمانی بھی انسان کے لیے جہنم کا باعث بنتی ہے۔ ایک دو مثال دیتے ہیں، ایک مثال دیکھ لو بس کافی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اب آپ بتائیں، فرعون اور اس کی قوم پر اللہ تعالی نے جب وحی نازل کیا، موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی اور فرعون کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا، تو کیا اس وقت ایک طویل عرصے تک دونوں بھائی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، فرعون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام
فرعون اور اس کی قوم کو اور بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت دیتی رہی، لیکن اس نے قبول نہیں کیا۔ طرح طرح کا عذاب بھی اس پر نازل ہوا، عذاب نازل ہوا نا، بڑے عذاب آئے، اور آخری عذاب کی دنیا سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ حالانکہ موسیٰ کو تورات نامی کتاب ابھی نہیں ملی تھی، نہیں سمجھے؟ کتاب کب ملی ہے؟ فرعون غرق ہو گیا، جب آ گئے موسیٰ تب کتاب تورات ملی ہے۔ موسیٰ تورات ملنے کے پہلے پہلے جو لوگ ہلاک کیے گئے تھے انہوں نے کیا کیا تھا؟ کس چیز کا انکار کیا؟ اللہ کی کتاب تو نہیں تھی، لیکن ماں انزلہ تھی، وہی تھی۔ پتہ چلا جیسے قرآن قابل حجت اور اس واجب الاتباع ہے، ایسے ہی نبی کی سنتیں بھی، اور جس طرح سے قرآن آسمانی کتاب کی نافرمانی جرم ہے، عذاب کا سبب بنتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو نبی پر وحی نازل کی ہے، کتاب کی شکل میں نہیں، سنت کی شکل میں سمجھو، اس کی نافرمانی کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو انبیاء کا تذکرہ کیا، دو قسم کے انبیاء قرآن پاک میں بھی اور بہت مسئلہ مقامات، کچھ انبیاء ایسے ہیں جن پر اللہ نے دونوں قسم کی وحی نازل کی، کتاب اور وحی سننا، اور کتنے انبیاء ایسے ہیں جن پر اللہ نے صرف کتاب کی شکل میں وحی نازل نہیں کی، صرف سنت کی شکل میں۔ اور ہمارے آخری نبی وسلم کو کی نبوت کی ابتدا ہی کس سے ہوئی ہے؟ وہی یعنی قرآن کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ جن نبیوں کو اللہ نے کتاب دی تھی اس نبی کے نافرمانوں کو عذاب دیا گیا، اسی طرح جن نبیوں کو اللہ نے کتاب نہیں دی تھی وہی نازل کیا تھا ان پر، لیکن کتاب کی شکل میں نہیں، حدیث کی شکل میں، سنت کی شکل میں، ان قوموں کی بھی نافرمانی کرنے والے عذاب میں گئے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ لوط علیہ السلام کی قوم، کوئی کتاب تو نہیں تھی، عذاب آیا۔ قوم عاد، قوم صالح، کہیں بھی کتاب کا تذکرہ نہیں ہے، صرف وہی کا۔ یہ ہم نے اشارہ کر دیا، آپ لوگ جو آج حدیث کو اولاً تو حجت میں ضروری نہیں سمجھتے، حدیث پر عمل کرنا سمجھئے نا، ایک تو ہے حدیث کو مانتا ہی نہیں، اور دوسرا حدیث کو تو مانتا ہے لیکن اس کو حجت نہیں مانتا، کہتے نہیں بس قرآن قابل حجت ہے۔ تو ان کو ذرا میں نے اشارہ کر دیا کہ فرعون پر، قوم لوط پر، قوم صالح، قوم سمود، ان تمام قوموں پر عذاب آیا تو کتاب اللہ کی نافرمانی نہیں بلکہ سنت کی وجہ سے، اللہ کے نافرمان۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دیکھ رہا ہے، نبی کو آنا سب سے بڑی چیز ہے، نبی۔ اب نبی کو کبھی صاحب اللہ کتاب بھی دیتے ہیں بغیر، کبھی بہت سارے نبیوں کو، اکثر نبیوں کو بغیر کتاب کے بھیجا ہے، رسول تھے، اللہ کا پیغام آتا رہا، جس کو وہی غیر مطلوب سنت کہتے ہیں۔ یہ بات تو اچھی طرح سے یاد ہو گئی، اب سمجھا سکتے ہیں کسی کو؟ اور یہ 2-3 مثالیں، عذاب آیا لیکن قوم عاد پر عذاب آیا، قوم سمود پر آیا، قوم لوط پر آیا، فرعون پر آیا۔ فرعون کی ہلاک ہونے کے بعد بھی کافی دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانی کتاب دی۔ فرعون نے کتاب اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ کی نافرمانی، کتاب اللہ کی نہیں، رسول اللہ کی نافرمانی کی۔ آئی بات سمجھ میں؟
تو مین چیز کیا ہے؟ رسول. رسول بغیر کتاب کے ہوتا ہے رسول کے اتباع. کتاب لے کے آئے تو بہت بڑی نعمت ہے، ایک خوش نصیبی ہے. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہمارے پاس ایک معجزہ موجود ہے، اللہ کی کتاب خیر و برکت کے لیے. لیکن کتنے زیادہ انبیاء آئے کہ اکثر انبیاء آئے پیغام لے کر کے، لیکن ان کو اللہ نے کتاب نہیں دی، سنت کی شکل میں. چلو، لا نفرق بین احد منہم، ہم ایمان لانے میں اور ان کی رسالت میں کسی نبی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے. ہمارا لا نفرق بین احد ہمارا عقیدہ ہے نا تمام انبیاء پر. وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم لوگ تو اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. رب نے جو کہا ہم اس کے فرما بردار ہیں. رب نے شرک سے منع کیا، شرک کو حرام قرار دیا. تم لوگ یہودی سے آج شرک کرتے ہو، تمہارے ساتھ کیسے سیٹ ہو سکتے ہیں؟ اب بتائیں، کیا اتنے فراخ دلی کے ساتھ، اتنے عدل و انصاف کے ساتھ دنیا کی اور قوم سارے نبیوں کو مانتی ہے؟ نہیں. جس نبی پر ایمان لائے مانے، باقی کا انکار کیا. یہ مسلمان سب کو مانتا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اب یہاں اے نبی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ چاہے مشرکین ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہوں، یہ لوگ اگر ایمان لائیں جیسے تم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ایمان لائیں، یہود و نصارہ، منافقین، مشرکین، جیسے کہ آپ لوگ مسلمانوں تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب سمجھو کہ ان کو بھی ہدایت مل چکی ہے. اگر ایمان لائیں مگر تمہارے جیسے ایمان نہ لائیں تو مومن نہیں ہو سکتے ہو. اب آپ سمجھیں اچھی طرح سے دوستو، یہودی عیسائی دونوں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں نا؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین کو خالق اور مالک سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے جیسا ان کا ایمان نہیں ہے، ہمارے جیسا ان کا ایمان نہیں ہے. ایمان تو لاتے ہیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کے مصداق نہیں ہے. یہود و نصارہ ایمان اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچاتے. ایمان تو رکھتے ہیں، اللہ پر کو مانتے ہیں. میں نے کہا انشاءاللہ الحمدللہ سب کچھ کرتے ہیں. اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، جنت جہنم پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے. لیکن اللہ نے ان کو کافر ہی کہا. کیوں؟ یہاں دنیا کا کوئی شخص اگر ایمان لانا چاہے، مومن بننا چاہتا ہے، مومن میں شمار کب ہوگا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اب دوسری چیز یہاں سمجھیں تاکہ بات کو واضح ہو جائے. یہود اور نصارہ آج بھی ان کے ہاں مورتیوں کی پوجا کرنا شرک ہے. نہیں سمجھے؟ جیسے ہم لوگ ہندو کو مشرک سمجھتے ہیں، وہ بھی ہندو کو مشرک سمجھتے ہیں. اسی لیے عیسائی چاہتے ہیں کہ پورے ہندو کیا بن جائیں؟ عیسائی بن جائے. مورتی کی پوجا نہیں کرتے یہودی اور عیسائی. لیکن اللہ نے فرمایا یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. اہل کتاب تو کہا جا سکتا ہے لیکن مشرک
لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، نہیں، اللہ نے انکار کر دیا. بت کی پوجا نہیں، مورتی نہیں، لیکن مشرک کیوں ہیں؟ نمبر 1، انہوں نے عیسیٰ کو اللہ تعالی کے ساتھ شریک کیا، یا عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. ٹھیک ہے، لیکن نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر بیان فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، قبروں اور اپنے بزرگوں اور ولیوں اور درگاہوں پر جا کے سجدہ کرنے لگے. ابو بکر اور عمر، عثمان اور علی، سارے صحابہ کرام جو تھے، اور آج بھی اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے، اس مذہب کو پر قائم رہنے والے، اللہ کے علاوہ وہ نہ درگاہ کا سجدہ کرتے ہیں، نہ تعزیہ کا سجدہ کرتے ہیں، نہ حیوان کا کرتے ہیں، نہ جانور کا کرتے ہیں، نہ برج کو کرتے نہیں. اور اب دو فائن بے مثل ما آمنتم کے مقدار معیار پر وہ نہیں اترتے. کیوں؟ شرک کرتے ہیں، وہ بت کی پوجا تو نہیں کرتے. اللہ تعالی کو، اللہ تعالی کے ساتھ عیسیٰ کو ملایا. نمبر 2، قبروں کا وہ سجدہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن کہتے، اللہ پر کو مانتے ہیں. ہم اللہ نے فرمایا نہیں، ان کو مومن شمار نہیں کرو تم. کیوں؟ مومن اس شخص کو شمار کرو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو ایسے ایمان لائیں، تب ان کو مومن سمجھو کہ اس کو ہدایت مل گئی ہے. اتنا آپ نے سمجھ لیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو کیا واقعی آج مسلمان، دنیا کے سارے مسلمان ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے کیا اسی معیار پر اترتے ہیں؟ بولو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، میں تو نہیں سمجھتا کہ ہاں اس معیار پر کلمہ تو پڑھیں گے، مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن اس معیار پر اگر اتر جائیں تو سمجھو کہ یہ مومن ہے، ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. اور اگر اس معیار پر نہ اترے تو سمجھ جاؤ کہ ہدایت سے وہ محروم ہے. گرچہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے لیکن ہدایت سے محروم ہے وہ. میرے خیال سے بات واضح ہو گئی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہی آپ مرجیہ، قدریہ، مجسمہ، کرامیہ، باطنیہ، سمجھ گئے نا، بادلوں پر حکومت کرنے والے علی کو سمجھنا، رافضی جو ہے، ایسے عقائد والے کچھ بھی ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہیں، سنی کہیں، اہل بیت کہیں، سب کچھ کہیں، لیکن فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اس پر نہیں اترتے تو ہم ان کو کہیں گے ضلالت اور گمراہی میں ہیں. اب کسی کا کفر و شرک، اسلام سے خارج، ایسا راستہ اختیار کیا کہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور کچھ ایسے ہیں کہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوئے، اسلام کے اندر ہیں، مختلف طبقات کے لوگ ہیں. ہمارے اور آپ کے پاس کسوٹی صرف کیا ہے؟ فقد فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ. اور یہی سے پتہ چل گیا. یہاں سے ایک چیز اور یاد رکھنا، یہیں سے پتہ چل گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں
جن کو ہمیں دیکھ کر کے انہی جیسے بننے کی اور اس معیار پر اترنے کی کوشش کریں، وہ ہیں صحابہ، تابعین۔ اللہ نے معیار کا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر یہ ایمان لائے جیسے تم لوگ ایمان رکھتے ہو، اور اللہ کے رسول نے تم لوگ جیسے ایمان رکھتے ہو، اسی کی اور فرمایا کہ ہمارے صحابہ۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ فرماتے 72 فرقے جنت میں جہنم میں جائیں گے، ایک تو کون ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و میرے صحابہ۔ پتا چلا کہ صحابہ کا جو طور طریقہ، جو انداز ایمان لانے کا، عمل کرنے کا تھا، جس کو منہج کہا جاتا ہے، یہاں اشارہ کیا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فقط جیسے یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اسی نہج کا ایمان رکھیں، تب یہ مومن بنیں گے، تب ان کو ہدایت ملی ہے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ تولو، اعراض کر لیں، انکار کر دیں، منہ موڑ لیں، کس سے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ سے، جو تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، اگر اس معیار پر مومن بننے سے انکار کر دیں، نہ قبر پرستی چھوڑے، نہ شخصیت پرستی چھوڑے، نہ بت پرستی چھوڑے، نہ درگاہ پرستی چھوڑے، اگر اس پر اڑے ہیں تو آپ کہہ دیے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ بہت صراط مستقیم اور ہدایت سے بہت دور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ شقاق الگ ہو چکے ہیں، الگ ہیں، وہ بدبختی میں ہیں۔ ہو گئی بات؟ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اہل باطل، کفر و شرک کرنے والوں کی میجارٹی ہوتی ہے۔ جس وقت آیت نازل ہو رہی تھی، مختصر سا مسلمان تھے، صحابہ تھے، باقی تو سب کفار و مشرکین تھے۔ تو اللہ نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ دشمنان اسلام جو آپ کو طرح طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں اور آپ کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اطمینان رکھیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے گا، اللہ بچانے کے لیے کافی ہے۔ پتہ چل گیا دین کے کام کرنے والے، دعوت کے میدان میں اترنے والے جب حق باتیں کہیں گے تو لوگوں کو تو ناگوار گزرے گا، لوگ عداوت اور دشمنی پر آمادہ ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا نبی آپ پرواہ نہ کریں، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ للکار کر کے واضح طور پر کام کریں، بیان کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ کہا جاتا ہے یہی آیت ہے یہاں، اور یہی سورت، یہی آیت عثمان بن عفان تلاوت کر رہے تھے اوپر بالا خانے پر۔ بلوائیوں نے جب حملہ کیا، تلوار چلائی، تو عثمان بن عفان کو یہ قرآن بند کرنے کا موقع نہیں لگا تھا، فوراً انہوں نے پکڑا، پہلی تلوار جو آئی انگلی کٹی اور خون جو گرا، تو وہ کہتے ہیں اسی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور لوگوں نے دیکھا، بتایا، ایک عرصے تک ایک قرآن خون آلود ایسے ہی موجود رہا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا کلر، رنگ، اللہ سے اچھے کلر والا کون ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ بعض روایات آتی ہیں
کفار اور مشرکین نبی علیہ السلام سے سوال کیا، مسلمانوں کو پکڑا، اللہ کس کلر کا ہے؟ اللہ کس کلر کا ہے؟ ہم مسلمان کیسے کہیں گے؟ اللہ نے کہا صرف کہو اللہ دنیا میں سب سے اچھا کلر جو ہو سکتا ہے وہی کلر اللہ کا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا کلر. صبا کس کو کہتے ہیں؟ پینٹ. پینٹر کو صباغ پینٹر کو کہتے ہیں، پینٹ کو نہیں، پینٹر کو. وما احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. ایک مطلب تو یہ ہے، لوگوں نے جب کہا. نمبر دو کہا جاتا ہے تقریباً دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، ان کے ہاں مسلمان ان کے ہاں مذہب میں داخل ہونے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. ہندو مذہب میں بڑے کرتب ہے، پنڈت آئے گا پتہ نہیں کیا کرے گا، نہلائے گا، کوئی مخصوص پانی ہوگا. عیسائیوں کے ہاں آج بھی رواج ہے، پتہ نہیں بات تو عیسائی رہنے بے دین ہے. پہلے عیسائیوں کے ہاں ایک زرد قسم کا، پیلا زرد قسم کا کلر رہتا تھا. ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پانی میں گھول کر کے اسی کلر سے بچے کو نہلاتے تھے. اس کا مطلب کہ اب بچہ پیدا ہوا، ماں سے کس پاس سے پیدا ہوا تو عیسائی نہیں تھا، اب عیسائی مذہب میں داخل کیا گیا. اور اگر کوئی غیر عیسائی ہونا چاہے تو اسی زرد رنگ میں نہلائیں گے، نہلانے کے بعد اس کو عیسائی مذہب میں داخل کریں گے. ہندوؤں کے ہاں بھی بہت سارے طریقے ہیں. مسلمانوں کے ہاں جاؤ غسل کرو، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. ایک یہ کیا ہے بھائی مسلمان کے لیے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ اللہ کیا یہ کوئی رنگ مت کر نہیں ہے، سمجھ گئے نا. اللہ تعالیٰ سے بہتر کلر اور سب سے بہتر کلر کیا ہے؟ دین اسلام ہے. اردو محاورہ ہے بھائی، یہ تو فلاں کے رنگ میں رنگ گئے، فلاں چیز کو قبول کر لیا. آئی بات سمجھ گئے نا. تو اسی لیے بہت سارے اہل علم نے کہا صبغۃ اللہ کا مطلب ہے دین اللہ. کیا؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ یعنی اللہ کا دین اسلام. اس کا مقابلہ یہ تم لوگوں کو ملا ہوا ہے. یعنی اوپر سے دیکھیں، یہودیوں نے کیا کہا؟ یہودی بن جاؤ تب ہدایت ملے گی. عیسائیوں نے کہا عیسائی بن جاؤ تب ہدایت ملے گی. مشرکوں نے کہا بت کی پوجا کرو تب ہدایت ملے گی. سمجھ گئے نا؟ ہدایت سے محروم. اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، کسی دین کی ضرورت نہیں، اللہ کا دین اپناؤ، یعنی دین اسلام، توحید. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ تعالی کے دین سے بہترین دین کون ہو سکتا ہے؟ تو صبغۃ اللہ سے مراد کیا ہے؟ دین اللہ، دین الہی، دین اللہ. اور واقعی دین اسلام سے افضل دین اور کون ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اے مسلمانوں اعلان کرو کہ تو ہمیں یہودی عیسائی کی دعوت نہ دو، ہم اللہ تعالی کے دین پر ہیں. جیسے اس سے پہلے کیا کہا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر ہیں، اللہ کے پسندیدہ دین پر ہیں، جو اللہ تعالیٰ تک جوڑتا ہے ہمیں پہنچاتا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ تعالیٰ کے دین سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ اسلام ہی کو دین اللہ ہے نا. یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین اللہ. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم سارے لوگ اللہ رب العالمین، ہم تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، یہ مسلمانوں کو اپنا اعلان کرو. اور ہم تو صرف اسی کی، اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں. آگے
قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون. اے نبی آپ ان سے اعلان کر دیں، اور اے مسلمانوں جو سچے مسلمان بن چکے ہو، تم ان سے کہو. کن سے؟ جو تم سے دین کے بارے میں بحث کرتے ہیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مشرک ہوں. اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم لوگ ہم سے بحث کرتے ہو، حجت بازی کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ حجت بازی کس پر کرتے ہو؟ اللہ کے بارے میں. ارے بھائی، عیسائیوں سے مناظرہ نہیں ہوتا؟ عیسائیوں کے ساتھ کہیں بیٹھیں گے، سب سے پہلے حضرت عیسیٰ ہی کے پر ایمان لانے، انہی کی فضیلت بیان کرے گا. جب بھی بیٹھیں گے ان کے ہاں. اسی طرح سے یہودی تو دیکھو حجت. اور اس سے پہلے میں نے بتایا کہ کچھ یہودی عیسائی اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے بحث کرتے تھے. تو بہترین جواب قل اتحاجوننا فی اللہ، اے نبی ان سے کہو، کہہ دیجئے، یہودیوں سے بھی کہیں، عیسائیوں سے بھی کہیں، اور مشرکین مکہ سے بھی کہے، کیا تم لوگ ہم سے حجت بازی بحث کرتے ہو اللہ تعالی کے بارے میں؟ جبکہ اللہ صرف ہمارا نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ ارے جھگڑو اس میں جو تمہارا نہ ہو. تم اللہ کے متعلق، اللہ کے معاملے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس سے ہمارا اللہ نے وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب، تمہارا بھی طرف وہی ہے. تم کتنے بیوقوف ہو، تم اس کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. سنو، وَلَنَا أَعْمَالُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. ہمارے اعمال اپنی ہمارے لیے اور تمہارے اعمال. کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کوئی حجت بازی کی چیز نہیں ہے. تم کو نہیں ماننا، نہیں مانو. تم اللہ کو نہیں مانتے تو ہمارا کیا؟ تم اپنے اللہ رب کو نہیں مانتے. کوئی صرف ہمارا رب تھوڑی ہے کہ ہمارا رب ہے. اب آج بھی کسی سے پوچھے، اللہ کا بھی رب وہی، مشرکین کا بھی وہی، ہندوؤں کا بھی رب وہی، سب کا رب وہی ہے. سمجھتے نا؟ آخر آج جو پورے ملک سے اسلام کو مٹانا چاہتا، پہلی مرتبہ جیتا، پہلی مرتبہ الیکشن میں جیتا، وزیر اعظم بنا. لوگوں نے پوچھا تو کیا کہا تھا؟ بھائی اوپر والے نے کی. یہی ہے نا، یہی ہے نا، ایک ہاں بھائی اوپر والے نے. ارے ظالم، اوپر والے کو تو مانتا ہے، پھر اس کے گھر کو کیوں ڈھاتا ہے؟ تو کیوں جھگڑتا ہے؟ مانتا ہے تو اس کے ماننے والے مسلمانوں سے کیوں جھگڑتا ہے، کیوں لڑتا ہے؟ تو سنو، لنا اعمالنا، تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. ہم جو اللہ تعالی کے بتائے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے طریقے کے مطابق ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں. اور تم اوپر مانگتے تو ہو، اوپر والے کہے تو خالق تو مانتے ہو، لیکن جا کے چڑھاتے ہو مورتیوں پر، بتوں پر، درگاہوں پر، جہاں جہاں بھی جاتے ہو. جب عبادت کی باری نیچے والوں کی اور گاڑی پھنس جاتی مانگنے کی باری تو کس کو؟ اوپر کی. یہ تمہارا کچرا جو ہے اپنے ساتھ دین رکھو، ہمارا دین، ہم اپنے دین پر خوش ہیں اور تم اپنے دین کی خیر بناؤ. اور یہ حجت بازی کر کے ٹائم برباد کرنے کا وقت نہیں. اس کو کہتے ہیں بیزاری، اعلان بیزاری. نہیں مان تو ہم نے اپنا کام پورا کر دیا، پیغام پہنچا دیا، سمجھا دیا، حجت قائم کر دی. تم نہیں مانتے تو ہمارا انکار نہیں کر رہے ہو، تم اپنے خالق مالک کا انتظار کر رہے ہو. انتظار کرو، فرتقبوا انی معکم
مرتکبون، تم بھی کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ ہمارا اعمال ہمارے لیے اور تمہارا اعمال، ہماری توحید، ہماری نیکیاں ہمارے لیے، تمہارا کفر، تمہارا شرک، تمہاری بدعتیں، تمہاری بے دینی، وہ سب تمہیں مبارک ہو جاؤ۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اپنے رب ہی کے لیے مخلص ہیں، وہ عبادت میں، اطاعت میں، فرما برداری میں۔ ہم اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، فرما برداری میں کسی کو شریک نہیں کرتے، صرف اللہ وحدہ لا شریک، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ چلو، ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، کیا یہودیوں عیسائیوں تم اس بات پر ایمان رکھتے ہو؟ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم، ام تقولون، ام کے معنی کیا؟ ام کے معنی کیا؟ ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، کانوا ھودا و نصارا، تمہاری طرح یہودی عیسائی تھے وہ۔ دیکھو کیسے جواب، بتاؤ۔ واللہ آج جو بڑے بڑے لوگ ہیں، کوئی شک نہیں، الحمدللہ کریں، اللہ ان کی خدمات قبول کرے، لیکن آج غیر مسلموں سے مقابلے میں قرآن کا استعمال نہیں ہوتا، حالانکہ قرآن کے اندر ایسے ٹھوس ٹھوس دلائل۔ یہی سوال کیا خیال ہے آپ کا؟ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، اس سے پوچھا جائے تو شاید کہ ان سوالوں کے سامنے ہر انسان لاجواب ہو جاتا، سمجھے نا؟ آسان ہے۔ بتاؤ کہ تم یہ کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو ابراہیم بھی یہودی تھے، عیسائی تھے، اسماعیل بھی یہودی تھے، عیسائی تھے، اسحاق بھی، یعقوب، ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا بتاؤ، تم یہی سمجھتے ہو؟ کل ان سے پوچھے انتم عالم ام اللہ، تمہارے پاس زیادہ علم ہے کہ اللہ کے پاس زیادہ علم ہے؟ اللہ نے تو بیان فرمایا کیا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اب بتاؤ، تمہارے پاس زیادہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس؟ اللہ تو فرماتے نہیں یہودی عیسائی نہیں تھے، تم کہتے یہودی عیسائی تھے، تو تمہاری بات مانی جائے کہ اوپر والے کی بات مانی جائے؟ ہے نا ٹھوس دلائل۔ وما اللہ بغافل، قل انتم عالم ام اللہ، بتاؤ کہ اللہ نے تو اعلان کر دیا کہ یہودی عیسائی نہیں تھے، ہمارے نبی تھے، پیغمبر تھے، اور تم کہتے ہو عیسائی یہودی تھے، تو تمہارے پاس کون سا علم ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں اور تم کہتے ہو ہاں تھے، تو تمہارے پاس علم ہے کہ اللہ کے پاس؟ میں کس کی بات مانی جائے؟ اگلی بات سمجھ آگے، ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عند اللہ، ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالی کی گواہی کو چھپاتا ہے، جو گواہی اس کے علم میں ہے، اس کے پاس ہے۔ یہی یہودی عیسائی علماء یہی تھے نا، نبی علیہ السلام کے سامنے جو آئے یہودی بڑے بڑے علماء آئے نا، عیسائی بڑے بڑے علماء، جانتے ہیں کہ اللہ نے گواہی دی ہے کہ یہودیوں کو یعرفونہ کما یعرفون، ان کو 100% یقین ہے کہ آخری نبی ہے،
तौरात और इंजील में नबी के सच्चे होने की शहादतें मौजूद हैं। यहूदी जानता है, ईसाई के पास इल्म है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको उसने छुपा रखा है। छुपा देते हैं, उसको जाहिर नहीं करते। देखो, आखिर जब अल्लाह के सुन ले पूछा, सच बताओ ये चीज तौरात में हाँ है तो, लेकिन अवाम को नहीं बताते थे, क्यों? इस पर उनको नजराना मिलता था। जहां गवाहत की बारी आई, जब अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, तो उन यहूद नसारा ने तौरात इंजील की इल्म हो रखते हुए, मालूमात होते हुए भी शहादत नहीं दी, बल्कि उसको क्या किया? उनको छुपा दिया, निकाल दिया, ताकि हम ये साबित कर सके कि हां तौरात और इंजील में जिस नबी को की पेशेंगी वो ये नहीं है। तो फरमाया अल्लाह ने कि इतना बड़ा जालिम, तुमसे बड़ा जालिम कौन होगा कि तुमको अल्लाह ने इल्म दिया, तौरात तुम्हारे घर में, इंजील तुम्हारे घर में, इसके बावजूद भी गवाही तुम छुपा दे रहे हो। यानी अल्लाह के रसूल की रिसालत, इस्लाम की हक्कानियत और सच्चे नबी होने की गवाही तुम नहीं देते। ठीक है ना? याद रखो, हमसे तुम छुपा सकते हो, लेकिन मौत आएगी, मरना है, क़यामत के रब के सामने हाजिर होना है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, ये हरकतें जो तुम कर रहे हो, अल्लाह ताला इससे गाफिल नहीं है। तिल्क उम्मतुन कद खलत, तिल्क उम्मतुन कद खलत। ऐ नबी, ये एक उम्मत थी। कौन? ये अंबिया का तस्करा चल रहा है ना, अंबिया के नेक लोगों की जमात थी, एक उम्मत, एक गिरोह था, गुजर गए। लहा मा कसबत, उसने, उस गिरोह ने जितने नेक अमाल किए, उस सब का फायदा उनको पहुंचेगा। कितने अच्छे भी रहे, लेकिन सारी नेकियों का फायदा उनको पहुंचेगा। वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए सिर्फ वो जो तुमने किया है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कितने नेक अमाल किए, उनकी नेकियों से तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। बहुत एक वसूल अल्लाह ने बयान फरमाया, लहा मा कसबत, वो नेक लोगों का गिरोह था, उन्होंने जितनी नेकियां की थी उसका फायदा सिर्फ उनको पहुंचेगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। उनकी नेकियों, उनकी तरफ तुमने अपनी निस्बत कर रखी है। नहीं है, मैं आले रसूल हूं, सैयद हूं। कम वक्त जो है इसी गली में पेशाब करके नापाक घूमता रहता है, इस्तिंजा भी नहीं करता, रोज़े नमाज तो जाने दो, सिगरेट पीता, इसके बाद क्या है? सैयद है। और फिर क्या है? सैयद पर अल्लाह ने जहन्नम की आग, तुमसे बड़ा सैयद तो था अबू लहब, लेकिन जल रहा है। आज ऐसे भरोसा करके बैठे हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया वलकुम मा कसबतुम, तुमको सिर्फ उन नेकियों का सवाब मिलेगा जो तुमने किया है। तुम्हारे खानदान कबीले के बड़ों लोगों ने क्या किया, उससे उसका तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, और उन्होंने क्या किया है उसके बारे में तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा। तुमसे क्या पूछ, तुमने क्या किया, तुमसे ये पूछा जाएगा। अल्लाह हम सबको बल्कि तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते सयक़ूल सुफ़ा और तहवील किबला की बहस आएगी इंशाअल्लाह। हाँ, उसमें आगे मौजूद है कि वो बार ईमान लाते फिर मुर्तद हो जाते, ईमान लाते फिर मुर्तद हो, आखिरकार अल्लाह ने उनके दिल पर मुहर लगा दी। फतोबे अला कुलूबे। जी, क्या होती है,
شخصیت پرستی ہوتی ہے کسی کے پیچھے آپ ایسے لگ جائیں کہ اللہ اس کے رسول کی بات یا شریعت کی کوئی بات یعنی اس کی بات کے سامنے کسی یعنی اس کے بعد اس کے سامنے اللہ اس کے رسول کی بات کو بھی ٹھکرا دیں. اس کو کہتے ہیں شخصیت پرستی. کسی انسان سے آپ اتنی محبت اتنی عظمت کر لیں کہ اللہ اس کے رسول کی بات بھی اس کی بات کے سامنے اس کے لیے ٹھکرا دیں. اس کو ہے شخصیت پرستی. جی پڑھ سکتے ہیں. ہاں قصص الانبیاء اور ہے ایک بہت پرانی ہے قصص الانبیاء جو آج تک اس کے لکھنے والے انڈیا پاکستان میں مشہور ہے. اس کو نہ پڑھی جائے وہ بہت جھوٹی اور روایات اس میں ہیں. لیکن قصص الانبیاء ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ البدایہ والنہایہ کا ترجمہ ہے. وہ کافی حد تک درست ہے اور بہت ہی بہتر کتاب ہے. قصص القرآن 4 جلدوں میں ہے. مولانا حفیظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ اس کو پڑھیں. انبیاء کے واقعات کی ساری تفصیل معلوم ہو جائے گی. حنیف میں نے بتایا حنیف کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں جھک جانا, ایسے مائل ہو جانا, ٹیڑھا ہو جانا, اس کو کہا جاتا ہے حنیف. شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں باطل کو چھوڑ کر صرف حق کی طرف جھک جائے, اس کو کہا جاتا ہے حنیف. نفس پرستی جیسے شخصیت پرستی ویسے نفس پرستی, یعنی انسان کا نفس جو کہے اسی پر عمل کرے, اللہ اس کے رسول کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ ہو. اس کو کہتے ہیں نفس پرستی. انسان دل کہا تو نماز, نفس نے کہا تو نماز پڑھا, نفس نے کہا سوئے رہو تو نماز چھوڑ دیا. نفس نے رمضان میں دل نے کہا, نفس نے کہا نماز پڑھو. رمضان کے بعد کہتا ہے نفس نے کہا نماز نہ پڑھو, نفس امارہ نے آپ نماز چھوڑ دی. نفس پرستی یعنی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری پر اپنے نفس کو فوقیت دینا. سبحانک اللہم و بحمدک. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.